یہ موبائل ان کو دینا کہنا چارج پہ لگا دیں، یا بلکہ ایک کام کریں، چلے لگا دیں، چارج پہ لگا دیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جی کیا حال ہے آپ سب کے؟ جی آواز آ رہی ہے؟ اچھا جی، لاسٹ کلاس میں ہم نے پڑھا تھا، یا شاید لاسٹ 2 کلاسز میں، کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قرآن کو کیسے جمع کیا گیا تھا. یعنی قرآن کو جمع یعنی کمپائل کرنے کے کتنے سٹیپ ہیں، اور پہلا سٹیپ کیا تھا اور دوسرا کیا تھا. پہلا سٹیپ ہم سب نے یہی پڑھا کہ پہلے سٹیپ میں قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کمپائل کیا گیا. یہ بات سب سے زیادہ سمجھنے کی ہے کہ قرآن پورا کا پورا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لکھا جا چکا تھا. عہد رسالت میں قرآن پورا کا پورا مکتوب شکل میں، لکھے ہوئی شکل میں موجود تھا، لیکن کتاب میں نہیں لکھا ہوا تھا، ایک جگہ موجود نہیں تھا، بلکہ پتھر پر، پتوں پر، ہڈیوں پر، اس طرح کی اشیاء پر قرآن لکھا گیا تھا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سب سے زیادہ جو قرآن کو محفوظ کرنے کا طریقہ تھا وہ حفظ تھا، حفظ کیا جاتا تھا. ہم نے یہ بھی پڑھا کہ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود، جب بھی کوئی وحی آتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کو جلدی جلدی اپنی زبان سے ادا کرنا شروع کرتے تاکہ وہ یاد ہو جائے، اتنا سا بھی قرآن مس نہ ہو. لیکن اس پہ بھی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ و قرآن، اپنی زبان کو حرکت مت دیجیے اس قرآن کو جلدی جلدی پڑھنے کے لیے، بے شک اس کو جمع کرنا اور اس کی حفاظت کرنا یہ ہم پہ ہے، ہماری ذمہ داری ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ حفظ کرنا شروع ہو گئے. صحابی فرماتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی آتی تو بڑی شدت کے ساتھ ان کو گرمی لگتی، حتیٰ کہ کچھ احادیث میں آتا ہے بڑی سردی کا موسم ہوا کرتا تھا، پھر بھی پسینہ آنا شروع ہو جاتا تھا. تو وہ کیفیت تھی کہ جب وحی آیا کرتی تھی، اور جب وہ ختم ہو جاتی تو جیسے زید بن ثابت ہیں، جناب عثمان رضی اللہ عنہ ہیں، وہ کہتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بلاتے اور آیتوں کو لکھوایا کرتے، بلکہ یہ بھی بتاتے کہ ذعوا آیت کذا فی سورت کذا، فلاں آیت کو فلاں سورت میں فلاں مقام پہ جا کے لکھ دو. اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ سورتوں کی اندر جو آیتوں کی ترتیب ہے یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، یہ صحابہ نے اپنے پاس سے نہیں کی. تو سب سے زیادہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کمپائل ہوا وہ حافظے سے کیا جاتا تھا. لکھا پڑھا کیوں کم جاتا تھا؟ اس وجہ سے کیونکہ اس وقت پڑھنا لکھنا لوگ کم جاتے تھے، چند ایک آدھ صحابہ ہی تھے جو جانتے تھے، اور پھر وہ کاتبین وحی بنے. ہم نے یہ بھی پڑھا کہ تقریباً 40 کے قریب کاتبین وحی تھے جو وحی کو لکھا کرتے تھے. جناب امیر معاویہ، زید بن ثابت، یہ سب اس کے اندر شامل ہیں. یہ تھا عہد رسالت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کو جمع کرنا، محفوظ کرنا. اس کے بعد زمانہ آیا جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ کا. جناب ابو بکر کے زمانے میں کیا ہوا
جس چیز نے قرآن کو جمع کرنے پر آمادہ کیا، جس چیز نے، جو چیز لے کے گئی کہ قرآن کو جمع کیا جائے، وہ تھی جنگ یمامہ. جی بالکل، جنگ یمامہ ہوئی اور اس کے اندر کئی سارے حفاظ شہید ہو گئے. کئی حفاظ تھے جو شہید ہو گئے. تو جناب عمر رضی اللہ عنہ ابو بکر کے پاس آئے، کہنے لگے کہ اگر اسی طرح حفاظ اس دنیا سے جاتے رہے تو قرآن کا ایک بہت سا حصہ اٹھا لیا جائے گا، لوگ بھول جائیں گے، تو کیوں نہ قرآن کو جمع کیا جائے. یہ بات جب حضرت ابو بکر کو ملی، سنی، تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ ایسا کام میں کیوں کروں جو نبی علیہ السلام کے زمانے میں ہو سکتا تھا اور انہوں نے نہیں کیا. لیکن پھر حضرت عمر نے ان کو کنونس کیا، اللہ نے ان کے دل میں بات ڈالی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، قرآن کو ایک جگہ جمع کیا جائے. پھر وہ جناب زید بن ثابت کے پاس گئے، جناب زید بن ثابت کو کہا کہ ایسا کام کیا جائے. انہوں نے بھی آگے سے تھوڑا سا ریزسٹنس شو کی، انہوں نے کہا کہ میں ایسا کام کیوں کروں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. لیکن پھر بھی ان کو کنونس کرنے کے بعد ان کو کنونس کیا گیا اور وہ بھی راضی ہو گئے. انہوں نے پھر قرآن کو جمع کرنے کا کام شروع کیا. یہاں تک فرمایا کہ اگر مجھے یہ اتنا بھاری کام ہے، اگر مجھے ایک پہاڑ کو دوسری جگہ منتقل کرنے کا کام دیا جاتا تو یہ میرے لیے زیادہ آسان تھا اس بات سے کہ مجھے قرآن کتاب اللہ کلام اللہ جمع کرنے کا حکم دیا جائے. اتنا ہیوی کام تھا میرے لیے. بہرحال انہوں نے کام کیا اور بالآخر قرآن کو ایک جگہ کتابی شکل میں جمع کیا گیا. یہ ایک جگہ جمع تو کیا گیا لیکن سنگل بک، سنگل والیوم کی شکل میں نہیں تھا، بلکہ مختلف والیوم، ہر سورت کی ایک مصحف تھا. یعنی چھوٹی چھوٹی بہت سی کتابیں ہوتی ہیں. آپ اگر آج بھی قرآن، بہت سے قرآن ملتے ہیں جو پاروں میں ڈیوائیڈ ہوتے ہیں. آپ دیکھیں گے ایک قرآن کا پیکٹ ہوگا، اس کے اندر 30 پارے ہوں گے. تو اسی طرح آپ سمجھ لیں وہ 114 سورتوں کا ایک مصحف تھا جو ایک جگہ جمع کیا گیا. اس کو کیا نام دیا تھا جی؟ ہم نے نہیں، مطلب اس کو کیا نام دیا جاتا ہے؟ جید ام الصحائف کہا جاتا ہے. ام الصحائف، صحیفوں کی ماں. اور پھر یہ صحیفہ جو تھا یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس تھا، پھر ان کے بعد حضرت عمر کے پاس گیا، پھر ان کے بعد ان کی بیٹی کے پاس گیا، اور پھر اس کے بعد اس کو ختم بھی کروا دیا گیا تھا. یہاں تک ہم نے پڑھا تھا. یہ ایک ریویو تھا، ریکیپ تھا ہماری پچھلی کلاس کا. کچھ خصوصیات تھیں اور ایک ڈفرنس یہ تھا، یہ بھی ہم نے پڑھ لیا. اب اس کے بعد حضرت عمر کا زمانہ گزرا، پھر جناب عثمان رضی اللہ عنہ کا زمانہ آ گیا. یہ تیسرا دور ہے قرآن جب جمع کیا گیا. پہلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حافظے سے کام چلایا. لکھت پڑھت کتنی تھی کہ جو صرف پتھر پر، لکڑیوں پر لکھا گیا. ٹھیک. دوسرا حضرت ابوبکر کا زمانہ کہ تمام لکھے ہوئے قرآن کو ایک جگہ جمع کر دیا گیا، لیکن کافی سارے والیومز تھے. ٹھیک. پھر تیسرا زمانہ جناب عثمان رضی اللہ عنہ کا آیا. قرآن کو 7 قراتوں میں، 7 لہجات میں، عرب قبائل کے 7 ڈائلیکٹس میں نازل کیا گیا. ٹھیک. کسی ڈائلیکٹ میں کسی معنی کے لیے کچھ لفظ استعمال ہوتا تھا. حضرت ابو بکر میں وہ ساتوں میں قرآن جمع ہوا، وہ جب حضرت عثمان کے زمانے میں ہوا وہ ڈیفرنٹ تھا. جی آواز آ رہی ہے؟ جی اب آ رہی ہے آواز؟ سمجھ آ رہا ہے آپ کو؟ آ جائے سامنے ہی، آ جائے سامنے، آ جائے کرسی پکڑے، موبائل لے لیں، اس کو لے لیں، سامنے آ جائے. اسٹوڈنٹ ٹیچر. ہاں جی اب آواز آ رہی ہے؟ کہاں تک سمجھ آیا؟ کہاں تک آواز آئی تھی؟
اللہ اکبر. سردی لا رہی ہے یہاں پہ. ہاں ہاں وہیں بیٹھے پھر چلیں وہیں بیٹھے. جی. فرق سے سمجھنے کا یہ ہے کہ حضرت ابوبکر کے زمانے میں جو ان کے مصحف کی خصوصیات تھیں وہ یہ تھیں کہ ایک تو کافی والیومز میں تھا، ایک جگہ جمع تھا، اور اس کے اندر مختلف قراتیں تھیں، 7 قراتوں پہ جمع تھا. قرآن 7 قراتوں پہ نازل کیا گیا، وہ ساتوں کی ساتوں جناب ابوبکر کے زمانے میں تھی. اب حضرت ابوبکر کا زمانہ گزرا، جناب عمر کا زمانہ گزرا، پھر جناب عثمان رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا. اب اس میں مسئلہ کیا ہوا؟ وہ یہ ہوا کہ یہ 7 قراتوں والا مسئلہ درپیش آیا، اور اس میں ہوا یہ کہ لوگوں میں آپس میں اختلافات ہونا شروع ہو گئے. ٹھیک. حضرت عثمان کے زمانے میں بہت سے علاقے فتح ہوئے، اسلام بہت دور دور تک پھیل گیا. جب اسلام دور دور تک پھیلا تو عربی لوگوں کے علاوہ اجمی لوگ بھی دین میں داخل ہوئے. اجمی لوگ کون ہوتے ہیں؟ اجمی لوگ کہتے ہیں نان عربس کو. نان عربس بھی دین میں داخل ہوئے. اب نان عرب جب دین میں داخل ہوئے تو ان کو تو عربک ہی نہیں آتی تھی، تو عربک کے 7 ڈائلیکٹ وہ کیسے سمجھتے؟ جیسے آپ اور ہم لوگ ہیں، ہم تو پہلے ان کے 7 ڈائلیکٹ، 7 قراتیں، یہ ہمیں کیسے سمجھ آتی؟ تو ان کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہوا. تو حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ آذربائیجان اور آرمینیا کے مقام پر گئے فتح کرنے. تو وہاں انہوں نے یہ معاملات دیکھے کہ لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، ایک دوسرے پہ کفر کے فتوے لگا رہے ہیں کہ ایک ایک کے پاس کسی کے تھرو ایک قرت پہنچی، دوسرے کے پاس دوسری پہنچی، تو دوسرے نے کہا تم غلط قرآن پڑھ رہے ہو، پہلے والے نے دوسرے کو کہا کہ تم غلط قرآن پڑھ رہے ہو، تمہارے پاس جو قرآن ہے وہ صحیح نہیں ہے، تم کافر ہو گئے. پہلے والے نے کہا تمہارے پاس صحیح قرآن نہیں ہے. تو یہ اس زمانے سے ہی یہ معاملات چلتے آ رہے ہیں، اور ہونا شروع ہو گئے تھے جناب عثمان کے زمانے میں. تو یہ جب واپس آئے حذیفہ بن یمان تو انہوں نے آ کے حضرت عثمان کو بتایا کہ یہ معاملہ وہاں چل رہا ہے. تو حضرت عثمان کو پہلے سے بھی کچھ شکایتیں موصول ہوئی مصحف میں ایک ہی کی قرت پہ قرآن کو. جی آواز آ رہی ہے؟ جی اب آ رہی ہے؟ کیا ہو گیا آواز کو؟ جی. تو وہ ان کو اختلافات میں پڑ گئے، تو پھر حضرت عثمان نے فیصلہ کیا کہ قرآن کو ایک ہی لغت قریش پہ ہی جمع کیا جائے. چنانچہ پھر حضرت زید بن ثابت کو بلایا گیا اور ان کو پھر یہ ذمہ داری دی گئی، اور دیگر اور 2-3 صحابہ کو بھی جمع کیا گیا، اور پھر انہوں نے قرآن کو پھر ایک تحقیق کے ساتھ حضرت ابوبکر کے جو مصحف تھا اس کو سامنے رکھا اور قرآن کو جمع کرنا شروع کیا. یہ قرآن حضرت ابوبکر والے سے کیسے ڈیفرنٹ تھا؟ یہ ایک والیوم میں تھا، نمبر 1. نمبر 2، یہ سنگل قرات سنگل ڈائلیکٹ میں تھا. ٹھیک. دوسرا سوال، حضرت ابو بکر کے زمانے سے حضرت عثمان کا زمانہ قرآن کے جمع کے اعتبار سے کیسے ڈیفرنٹ تھا؟ حضرت ابو بکر، پوائنٹ نمبر 1، ڈیفرنس نمبر 1، حضرت ابو بکر کے زمانے میں قرآن کے بھول جانے کا خطرہ تھا، اس وجہ سے جمع کیا گیا. جبکہ حضرت عثمان کے زمانے میں قرآن کی قراتوں میں اختلاف بڑھنے کا خطرہ تھا، اس وجہ سے قرآن جمع کیا گیا. چلے میں انشاءاللہ اذانیں ہو رہی ہیں، انشاءاللہ پھر نماز کے بعد ریپیٹ کریں گے. نماز کے بعد میں آپ کو ڈفرینسز اور بتا دوں گا. مائک بھی ریکنیکٹ کر لیں گے، آواز بھی ری چیک کر لیں گے. ٹھیک ہے جی. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جی الحمدللہ رب العالمین وصلی وسلم علی من بعث رحمتا للعالمین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین آمین یا رب العالمین. جی آواز صحیح آ رہی ہے اب؟ کل آپ لوگ کی کلاس نہیں ہے، تھرسڈے کو بھی آپ کی کلاس نہیں ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈنسڈے تھرسڈے کلاس ہوگی. آپ لوگ کی ویڈنسڈے نہیں ہوگی، صرف تھرسڈے ہوگی. سارے ٹائم ٹیبل آپ لوگ کو واٹس ایپ کر دیے گئے ہیں، اپنی واٹس ایپ پہ چیک کر لیجئے. جی تو میں ڈیفرنس بتا رہا تھا کہ جناب عثمان اور جناب ابوبکر رضی اللہ عنہ کے دور میں جو قرآن کمپائل ہوا، دونوں میں کیا ڈیفرنس تھا؟ حضرت ابوبکر کے زمانے میں جو قرآن کمپائل ہوا وہ قرآن کو محفوظ کرنے کے لیے کیا گیا تھا، ایک یہ ڈیفرنس. اور جو حضرت عثمان کے زمانے میں ہوا وہ قرآن کو ایک لغت میں، ایک قرأت پہ جمع کرنے کے لیے کیا گیا. قرآن اختلافات کا خطرہ تھا، اس لیے جمع کیا گیا. دوسرا ڈیفرنس، حضرت ابو بکر کے زمانے میں قرآن کو 7 قرات پر جمع کیا گیا، 7 قرات پر جمع کیا گیا. اور حضرت عثمان کے زمانے میں ایک ہی قرات پر، قرات لغت قریش پر قرآن کو جمع کیا گیا. حضرت ابوبکر کے زمانے میں 7 قرات پہ جمع کیا گیا تھا. یہ انشاءاللہ جو قرات والا مسئلہ ہے، یہ انشاءاللہ تھوڑے عرصے بعد تفصیلی آپ کو میں ایک کلاس لوں گا، اس میں سمجھاؤں گا. تھوڑا سا بھی بس بیسکس پڑھ لیں، قرآن پڑھنا شروع کر دیں، قرآن کا کچھ ترجمہ تفسیر پڑھنا شروع کریں، کچھ تھوڑا سا قرآن سے واقفیت حاصل ہو، پھر انشاءاللہ یہ قراتیں بھی تھوڑی سی سمجھ آ جائیں گی انشاءاللہ. ٹھیک. اچھا جی، قرآن کی تلاوت میں آسانی پیدا کرنے کے لیے کیا کیا گیا؟ شروع میں جو حضرت عثمان والا قرآن جمع کیا گیا تھا اس میں اعراب اور حرکات نہیں تھے، اعراب بھی نہیں تھے، حرکات بھی نہیں تھی. حرکات کیا ہوتی ہیں؟ زبر، زیر پیش، ساکن، یعنی جزم، یہ بھی نہیں تھی. نقطے بھی نہیں تھے، عربی میں نقطے بھی نہیں تھے. ان کو بڑی پریکٹس ہوا کرتی تھی کہ بغیر نقطوں کے کیسے پڑھا جائے. پھر ایک وقت گزرا جب اجمی لوگ داخل ہونا شروع ہو گئے اسلام میں، تو پھر نقطوں کے لگانے کی ضرورت پڑی. تو پھر قرآن میں نقطے لگائے گئے. اجمی مینز نان عرب. اس میں کئی اقوال ہیں کہ یہ قرآن میں اعراب یا نقطے کس نے لگوائے. 2 سے 3 اقوال ہیں. پہلا ابو الاسود الدولی نے لگائے، بس یہ سن لیں، کوئی اتنے ضروری نہیں ہے. دوسرا کوفہ کے گورنر زیاد بن ابی سفیان نے لگوائے. تیسرا قول یہ ہے حجاج بن یوسف نے لگائے. حجاج بن یوسف. اعراب کہتے ہیں زبر زیر پیش کو، حرکات اعراب. اور نقطے کہتے ہیں ڈاٹس، با کا نقطہ، تا کا نقطہ. صحیح.
سا کا نقطہ، شین کا نقطہ، ٹھیک، نون کا نقطہ. تو یہ 2-3 اختلافات ہیں. ظاہر ہے نقطوں کے پڑھنے سے جو ہے وہ کافی تکلیف ہوتی ہے، کافی پریشانی ہو جاتی ہے بغیر نقطوں کے پڑھنے سے. لوگ بعض اوقات غلط پڑھ، جب نقطے نہیں ہوتے تو قرآن میں بھی غلطی ہو سکتی ہے، عربی کی عام عبارت میں بھی غلطی ہو سکتی ہے. وہ ایک مشہور مقولہ ہے اردو کا، جانتا ہے کوئی نقطوں کے حوالے سے؟ ہاں جی، آپ جانتے ہیں؟ نہیں، میں چیٹ جو ہے نا یہ آپ لوگ کی ٹیچر اونلی کر رہا ہوں، آپس میں آپ لوگ باتیں کر رہے ہیں، ٹاپک پہ رہیں، ٹاپک پہ. جی اب مجھے جواب دیجئے. نقطوں کے حوالے سے کسی کو کوئی اردو میں مقولہ یاد ہے؟ نہیں ہے؟ ہاں، کہتے ہیں کہ ہم، ہاں جی، ہم دعا لکھتے رہے، ہم دعا لکھتے رہے، وہ دغا سمجھتے رہے، ایک ہی نقطے نے محرم سے مجرم بنا دیا. اب یہ کیسے بنایا نقطے نے، یہ بھی سمجھ لیں. یہ نا جی، ہم دعا لکھتے رہے، ٹھیک، وہ دغا سمجھتے رہے، ٹھیک. اب یہ دعا اور دغا میں کیا فرق ہے؟ ایک نقطے کا. ایک ہی نقطے نے محرم سے مجرم بنا دیا. تو محرم اور مجرم میں بھی کیا فرق ہے؟ نقطے کا. تو ایک نقطے سے بھی پلٹ جاتے ہیں معانی. ہم پیار لکھتے رہے، وہ پیاز پڑھتے رہے، ایک نقطے نے ہماری محبت کا سلام بنا ڈالا. نہیں نہیں نہیں، یہ 2 نمبر کاپی لگ رہی ہے مجھے اس شعر کی. جی ویسے پیار اور پیاز بھی نقطے کا ہی فرق ہے. ہم پیار لکھتے رہے، وہ پیاز سمجھتے رہے. ایک نقطے سے خدا جدا بن جاتا ہے. سبحان اللہ، بہترین. ایک نقطے سے خدا جدا بن جاتا ہے. بہت اچھے بھائی. ہاں اس طرح کے ہیں. ابھی پیار بھی ہو گیا، پیار اور پیاز. صحیح بھائی، واہ. خدا اور جدا. اور بھی کوئی آئے؟ جی شاعری، جی جی شاعری ہو گئی. خدا اور جدا، نقطہ اوپر کے نیچے کیا، فرق آ گیا. ہاں جی اور لائیں، اور ایسے کام میں ماشاءاللہ بڑے ماہر ہوتے لوگ ہیں. قلب اور قلب میں کوئی نقطے کا فرق نہیں ہے، یہ ایک کاف اور قاف کا فرق ہے. حنان سے حیان، نائس. حنان سے حیان، بہت اچھے. نون اور یہ کے نیچے 2 نقطے. دیکھیں نا جیسے بڑی مشکل ہوتی ہے. نام اور بام. بام کیا ہوتا ہے عربی میں؟ جی بام مجھے نہیں پتا عربی میں کیا ہوتا ہے. جی بام. چلے بس مقصد سمجھ آ گیا آپ لوگ کو. چلیں جی اچھی بات ہے. تو یہ بھی ایک قول کے مطابق حجاج بن یوسف نے یحییٰ بن یعمر اور نصر بن عاصم اللیثی سے یہ کام کروایا. ٹھیک ہے.
چلیں جی ابھی بس کریں. ابھی پہلے مثالیں مانگی تھی, اب نہیں مانگ رہا. جزاک اللہ, بہت بہت شکریہ آپ سب کا. اور ابھی ہم یہ بھی بات نہیں کر رہے حجاج بن یوسف کیسا تھا, صاحب سے بغض نہیں رکھتا تھا جی. اس کے بڑے گناہ ہیں, بڑے معاملات ہیں, بڑی سنگین جرائم ہیں, لیکن ہم یہ بات کریں اس نے یہ کام کروایا تھا. ٹھیک ہے, پھر زبر زیر پیش بھی لگتے گئے. چلیں, یہ تو ہو گئی قرآن کے رکعات, حرکات اور نقطوں کے حوالے سے کچھ بحث. اچھا, ایک اور مزے کی بات جانیے, یہ بھی آپ کے لیے ایک آئی اوپنر ہو سکتا ہے. پہلا قرآن کب طبع ہوا؟ فرسٹ قرآن ٹو بی پرنٹڈ. پہلے جب قرآن پرنٹنگ پریسز نہیں لگی تھیں, جی بار بار سوال کر رہے ہیں, اس کا میں جواب دے چکا ہوں. جی, پہلے جب پرنٹنگ پریس نہیں لگی تھی تو قرآن کریم ہاتھ سے لکھا جاتا تھا. لوگ قرآن کو پوری قرآن کو ہاتھ سے لکھتے تھے, یہاں تک کہ حدیث کی کتابیں ہاتھ سے لکھا کرتے تھے. میں بھی پچھلے دنوں ہی فیس بک پہ ہمارے ایک دوست ہیں, مدینہ یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں, ماسٹرز میں یا غالباً پی ایچ ڈی میں پڑھتے ہیں. انہوں نے لکھا کہ ایک وقت ایک سلف میں سے کسی نے پوری صحیح مسلم اپنے ہاتھ سے لکھی تھی. پھر اور وہ اس سے بڑی محبت کرتے تھے اپنے نسخے سے. ٹھیک, تو جب پوری صحیح مسلم اپنے ہاتھ سے لکھی تو ایک وقت آیا کہ ان کے حالات اتنے کمزور ہو گئے, اتنا ان کو پیسوں کی ضرورت پڑ گئی کہ ان کو وہ نسخہ بیچنا پڑ گیا. کیونکہ بکتے بھی تھے, لکھا ہوا قرآن بیچا جاتا تھا, لکھتی ہوئی بخاری, لکھی ہوئی صحیح مسلم بیچی جاتی تھی, لوگ خریدتے تھے. بہت سے لوگوں کا کام ہی روزگار ہی اس طرح چلتا تھا, وہ قرآن لکھا کرتے تھے, لکھ لکھ کے حدیث کتابیں لکھ کے بیچا کرتے تھے. صحیح, تو انہوں نے اس پہ بڑے درد بھرے اس نسخے پہ الفاظ جملے لکھے تھے کہ ایسا وقت کسی پہ نہ آئے, ایسا لمحہ کسی پہ نہ آئے کہ انسان, وہ اشعار عربی اشعار میں لکھے تھے, مجھے صحیح الفاظ نہیں یاد, کہ انہوں نے کہ ایسا مشکل گھڑی کسی پہ نہ آئے کہ کسی کو اپنا اتنا دل کے قریب جو نسخہ ہے وہ کسی کو بیچنا پڑے. تو بہرحال لوگ پہلے ہاتھ سے لکھتے تھے. انہوں نے بڑی اچھی بات بتائی جی, قرآن میوزیم مدینہ, they have a Quran on display which was hand embroidered by a Pakistani woman. ہاتھ سے امبرائڈری کری انہوں نے, قرآن امبرائڈری کر کے قرآن لکھا. قرآن سے لوگ کتنی محبت ہے. اللہ اکبر. ہاں جی, اچھا جی. پھر جب پریس کا آغاز ہو گیا, پھر کیا ہوا, تو سب سے پہلے پتہ ہے جی قرآن کہاں چھپا تھا؟ 15 سینچری ہجری میں. کیا ہوا 15 سینچری؟ 1700 1600 اللہ عالم. بہرحال 1113 ہجری. ابھی ہم کس سال میں بیٹھے ہیں؟ 1400. کون سا سال ہے, میں تو سال ہی بھول گیا. 14 کون سا ایئر ہے یہ ہجری اسلامک کیلنڈر میں؟ 1440 41 42 ایک ہی سال ہے بھائی. 43 بھی آ گیا. چلیں جی 41 کے ووٹ زیادہ جا رہے ہیں, چلیں ہم مان لیتے ہیں 41 ہے. تو 1113 ہجری, تقریباً 327 سال پہلے. کتنے؟ 327 ایئرز, 3 صدیوں پہلے پہلا قرآن ہیمبرگ میں لکھا گیا تھا, پرنٹنگ پریس ہوا. ہیمبرگ کیا ہے؟ ہیمبرگ از ان جرمنی, جرمنی میں. اور اس کا ایک نسخہ دارالکتب مصر میں بھی موجود ہے.
اور اس کے بعد کئی نسخے مستشرقین نے چھپوائے. کون ہوتے ہیں جی مستشرقین؟ یس، اورینٹلسٹ. ان کا کیا کام ہوتا ہے؟ مستشرقین. 1113 ہجری میں لکھا گیا جی. ٹو ڈسٹورٹ دی امیج آف اسلام. پہلے قرآن اسلام کو پڑھتے ہیں، حدیث کو پڑھتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں اتنا، بلکہ اس سے بھی زیادہ جتنا مسلمان پڑھتے ہیں، اور پھر اس میں سے دلائل نکالتے ہیں جو قرآن کے خلاف جاتے ہیں اور دین کے خلاف جاتے ہیں. اور یہ بہت ہو رہا ہے ویسٹرن یونیورسٹیز میں. یہ جو ماسٹرز اور پی ایچ ڈی کراتے ہیں نا اسلامک اسٹڈیز میں، وہیں پہ یہ ہو رہا ہے. بدقسمتی سے بہت سے مسلمان اسپیکرز، اسکالرز بھی اس ویسٹرن اورینٹلزم اور فلسفی کا جو ہے نا شکار ہو گئے ہیں. جی آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی. کتنے ٹائم پہ کلاس ختم ہوگی؟ بس 2 منٹ بعد، 5 منٹ بعد کلاس ختم ہو جائے گی. اگلی کلاس کس کی ابھی؟ آ گئے شیخ؟ آن لائن آ گئے شیخ؟ آپ آن لائن آ جائیں تو بتا دیں، ہم کلاس ختم کر دیں گے. پھر انشاءاللہ عید کے بعد حدیث وہ تفسیر پڑھیں گے. تفسیر کیا ہے اور تفسیر ہم کہاں سے لیتے ہیں؟ تفسیر کا علم، قرآن کی تفسیر کدھر سے لی جاتی ہے؟ ماخذ تفسیر، سورسز آف تفسیر. مستشرقین، کین نہیں، کاف نہیں ہے، قاف ہے. مستشرق، شرق سے، مشرق سے نکلا یہ. مستشرقین. نظر آ گیا؟ سمجھ آ گیا؟ قرآن سے، حدیث سے جی، اور بھی جگہوں سے لیتے ہیں. وہ انشاءاللہ ہم انشاءاللہ عید کے بعد پڑھیں گے. آپ لوگ اپنی عید کی چھٹیاں اچھے سے گزاریں. خوب جو کلاسوں میں پڑھا اس کو خوب ریوائز کریں. امید کرتے ہیں کہ آپ اس عید پہ ملنا ملانا کم کریں گے اور پڑھنا پڑھانا زیادہ کریں گے. اور آپ سب کو بھی عید مبارک. تقبل اللہ منا ومنکم. انشاءاللہ عید کے بعد ملاقات ہوگی. سوال آیا کہ جی آن سائٹ کلاسز سٹارٹ ہو جائیں تو آن لائن والے تو نگلیکٹ نہیں ہوں گے؟ ہو سکتے ہیں، نہیں اتنا نہیں ہوں گے انشاءاللہ. آن لائن والوں کا بھی لیپ ٹاپ ہر کلاس میں سامنے کھلا ہوتا ہے، تو انشاءاللہ آپ لوگ کے سوالات بھی لیتے رہیں گے. جمعرات کو کلاس نہیں ہے جی؟ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا اللہ، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.